بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کی آن لائن تعلیم کے سلسلے میں یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے، المحاضرہ الرابعہ، اور اس لیکچر کا عنوان ہے اسم ضمیر، پروناؤن۔ اسم ضمیر میں سے اس لیکچر میں ہم فاعلی ضمیر، سبجیکٹیو پروناؤن پر بات کریں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ اسباق کا خلاصہ ہمارے سامنے ہو۔ پہلے سبق میں ہم نے عربی زبان کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا، دوسرے سبق میں اسم اشارہ کے بارے میں بات کی گئی تھی، اور تیسرے سبق میں ہم نے عربی کے سوالیہ جملوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ سابقہ اسباق کو دہرا لیجئے، خاص طور پر سیکھے ہوئے عربی الفاظ کو ضرور ذہنوں میں تازہ کر لیجئے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ اس سبق میں ہم عربی زبان میں اسم ضمیر یعنی پروناؤن اور خاص طور پر فاعلی ضمیر یعنی سبجیکٹیو پروناؤن کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اپنے معمول کے مطابق عربی ذخیرہ الفاظ کو بہتر بنانے کے لیے ہم عربی کے کچھ الفاظ سیکھ لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا لفظ جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے رجل، اور رجل کا معنی ہے مرد، آدمی، مین۔ دوسرا لفظ ہے امرأتن، امرأتن کا معنی ہے عورت، وومین۔ تیسرا لفظ ہمارے سامنے ہے ابن، ابن کا معنی ہے لڑکا یا بیٹا، بوائے، سن۔ اس کے بعد ہے بنتن، بنت، لڑکی یا بیٹی، گرل، ڈاٹر۔ اگلا لفظ ہے ہمارے سامنے تلمیذ یا طالب، ان دونوں کا معنی ہے طالب علم، اسٹوڈنٹ۔ طبیب، طبیب، ڈاکٹر یا معالج، ڈاکٹر یا معالج۔ معلم، معلم کا معنی ہے استاذ، اسے اردو میں بھی معلم کہا جاتا ہے، ٹیچر۔ اور اس سلسلے کا آخری لفظ ہے طفل، طفل، طفل کا معنی ہے بچہ، اور انگلش میں کہتے ہیں چائلڈ۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو عربی زبان کی فاعلی ضمیروں کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فاعل، سبجیکٹ، کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور ضمیر، پروناؤن وہ لفظ ہے جو اس میں ظاہر کی جگہ استعمال ہو۔ تو فاعلی ضمیر وہ ضمیر ہے جو جملے میں فاعل کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں اردو میں دیکھیے، میں، تو، وہ، ہم، یہ اردو میں فاعلی ضمیر کی مثالیں ہیں۔ ان کا انگریزی ترجمہ اگلے صفحے پر آ رہا ہے، لیکن اردو میں سمجھنے کے لیے میں، تو، وہ، ہم، یہ فاعلی ضمیر کی مثالیں ہیں۔ جیسے ہم کہیں کہ متنبی عربی زبان کا بڑا شاعر تھا، وہ اپنے ایک شعر میں کہتا ہے۔ اس جملے میں متنبی اس میں ظاہر ہے، اور وہ یہ فاعلی ضمیر ہے۔ عربی کی فاعلی ضمیروں کے لیے یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ ہوا، ہوا کا مطلب ہے وہ، ایک مرد، انگلش میں اس کا ترجمہ ہے ہی۔ اور دوسرا لفظ ہے ہیا، ہیا کا معنی ہے وہ، ایک عورت، انگلش میں شی۔ ہم، ہا میم پیش ہم، وہ سب، انگلش میں دے۔ انتا، تو، اور اسی طرح انتی، اس کا معنی بھی ہے تو، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہے یو۔ انتا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انتی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انا، انا کا مطلب میں، آئی، انا۔ اور نحنو، نحنو کا مطلب ہے ہم، وی۔ تو یہ عربی زبان کی فاعلی ضمیریں ہیں جو ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی ضمیر کس موقع پر استعمال ہوتی ہے۔ عربی کی فاعلی ضمیروں کی کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہوا، جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ ہوا کا معنی ہے وہ، ہوا رجل،
ہوا رجل وہ آدمی ہے، وہ آدمی ہے. ہی از آ مین. اور دوسری مثال ہیا کا معنی ہم نے ابھی پڑھا، وہ مؤنث. ہیا امرأۃن وہ عورت ہے، ہیا امرأۃن وہ عورت ہے. ہم علماء، ہم چونکہ جمع کے لیے ہے اس لیے یہاں عالم کی جمع علماء لائی گئی. ہم علماء وہ علماء ہیں. انت طالب، انت طالب تو طالب ہے، تو طالب علم ہے. انت طالبہ تو طالبہ ہے. انا تلمیذ میں طالب علم ہوں. نحن مسلمون ہم مسلمان ہیں. تو یہ کچھ مثالیں بھی ہمارے سامنے آ گئیں عربی کی فاعلی ضمیروں کی، یعنی سبجیکٹو پروناؤن کی. تو ہمیں یہ پروناؤنس، یہ ضمیریں بھی یاد رکھنی ہیں اور ان کا استعمال اور ان کی مثالیں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور یہ بہت اہم مضمون ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس کا استعمال آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری گفتگو کے اندر بہت زیادہ ہے. اور اب اس سبق کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے یاد رکھنے کی کچھ اہم باتیں ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں. انتا تا کی زبر کے ساتھ مذکر کے لیے اور انتی تا کی زیر کے ساتھ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. عالم کی جمع علماء ہے، مسلم کی جمع مسلمون ہے، اور طفل کی جمع اطفال ہے. طفل کا معنی اسی لیکچر میں گزرا ہے. طفل کا معنی ہے بچہ اور اطفال بچے. اور طالب اور تلمیذ دونوں کا ترجمہ طالب علم ہے. اور مذکر اور مؤنث الفاظ کے حوالے سے ہم نے دوسرے لیکچر میں تفصیل سے بات کی تھی. اسی سلسلے میں ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ مذکر الفاظ کے آخر میں اگر گول تا لگا دی جائے تو مؤنث کا لفظ بن جاتا ہے. جیسے تلمیذ، طالب. تلمیذ کے آخر میں گول تا لگائیں تلمیذہ تو طالبہ بن جائے گا، فیمیل اسٹوڈنٹ. اور عالم سے عالمہ، عالم کے آخر میں گول تا لگائیں گے تو عالمہ بن جائے گا. معلم سے معلمہ، معلم کے آخر میں گول تا لگانے سے معلمہ بن گیا استانی. معلم استاد اور معلمہ استانی. اسی طرح طفل سے طفلہ، طفل بچہ اور طفلہ بچی. طفل کے آخر میں گول تا لگائی تو مؤنث کا لفظ بن گیا. اور پہلے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ لیکچر کی سلائیڈز کو بار بار دھیان سے پڑھیں اور اس کی ویڈیو کو توجہ سے دیکھیں. دھیان اور توجہ کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے پہلی شرط ہے. اور ہر لیکچر دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، اس لیے لیکچرز کو ترتیب کے ساتھ سنیں اور دیکھیں. عربی ذخیرہ الفاظ بڑھانے کے لیے اس سطح کے طلباء گوگل ٹرانسلیٹر سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.